بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی سب بچوں سے زیادہ پیار کیا تھا اور اسے سب سے زیادہ اہمیت دی تھی، جبکہ اس نے بدلے میں میری ناک کٹوا دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی میری بہن کی بیٹیاں کھڑی تھیں، جبکہ میرے دائیں جانب میری دوسرے نمبر والی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، جو مسلسل مجھے تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی ہی ہم شکل تھی۔ میں نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہا کہ ایک ہی صورت میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی بے صبری سے مجھ سے پوچھنے لگی اور کہنے لگی، امی وہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے اسے کہا کہ اگر تم اس انسان کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے بھی بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیا اور اسے کہا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، بس تم نے اگر میری عزت بچانی ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن کی وجہ سے مجھے باتیں نہ سننی پڑیں اور اس بوڑھی عمر میں ذلیل نہ ہوں، تو پھر خاموشی سے میری بات مان لو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اب تم ہی ہو جو سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو، خدا کے لیے قربانی دے دو۔ وہ بہنیں نہ صرف ہم شکل تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آوازیں بھی ملتی تھیں۔ بہت کم لوگ انہیں پہچان پاتے تھے۔ میں تو ماں تھی، میں تو دونوں میں بہت اچھی طرح سے فرق کر لیتی تھی۔ قریب کھڑی میری بانجی کہنے لگی، ہاں ویسے بھی تمہارا فائدہ ہو جائے گا، اتنا امیر شخص تمہیں ملنے والا ہے، ساری زندگی تم عیاشی کرو گی۔ دوسری بھی لڑکی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ فی الحال میں اپنی بیٹی کو اس طرح کا کوئی بھی خواب نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی دن تو لوٹ کر واپس آ ہی جائے گی۔ جس دن بھی وہ واپس آئے گی، میں نے عہد کیا تھا کہ اسی دن ہی اسے اس کے شوہر کے پاس بھیج دوں گی، کیونکہ اس کی اصل بیوی تو میری پہلی بیٹی ہی تھی۔ ابھی صرف اور صرف میں نے اپنی عزت بچانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ کوشش یہی کرے کہ کسی طرح سے رات کو کوئی ڈرامہ کر کے بے ہوش ہو جائے تاکہ وہ رات والے سارے جھنجٹ سے بچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بھانجے کو بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ میری بڑی بیٹی کو ڈھونڈنا شروع کر دے۔ میرا بڑا بھانجا پولیس میں تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں رات تک آپ کی بڑی بیٹی کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد اب میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، مگر اب میری بیٹی بہت ہی بے چین نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بے چینی سے مجھ سے پوچھنے لگی، امی اگر میں اسے بے وقوف بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی، اور بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ حد سے بھی زیادہ چالاک تھی، اور مجھے پتا تھا کہ وہ سب کو اپنی باتوں میں پھنسا لے گی۔ دوسری طرف میری بھانجیاں بھی بہت پرسکون نظر آ رہی تھیں اور وہ کافی پرجوش بھی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اب جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرو کیونکہ بارات آ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ دیر کی وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ اچانک ہی میری چھوٹی بھانجی کہنے لگی، لوگ تو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہر کوئی عجیب و غریب بیان دے رہا ہے، ان کے منہ جا کر میں بند کرواتی ہوں، تم بس جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی، جب میں باہر جا کر بیٹھی تو ایک عورت تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری بیٹی گھر سے باہر نکل رہی تھی، خیریت تو ہے؟ کیا وہ کہیں گئی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم نے اسے کب باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی،
یقیناً وہ دلہن بننے کے لیے ہی تیار ہوئی تھی۔ یہ بات اس نے بہت ہی عجیب انداز میں کہی تھی۔ اس نے یوں کہا تھا جیسے وہ مجھے بتا رہی ہو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تمہاری بیٹی کو گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور پھر اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ میری بڑی بیٹی نہیں بلکہ میری چھوٹی بیٹی تھی۔ تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ کون سی بیٹی بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے؟ میری بات سن کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی، معاف کر دینا بہن، شاید تم نے میری بات کا غلط مطلب بنا لیا ہے۔ میرا مقصد تمہیں غصہ دلانا نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں پر شک کرنا تھا، بلکہ میں تو ایک بہت ہی نارمل سی بات کر رہی تھی۔ اب وہ عورت جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ گاؤں کی ساری عورتیں ہی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتی، اسی لیے وہ بہت کم ہی میرے منہ لگتی تھیں اور بہت کم ہی مجھ سے لڑائی کرتی تھیں۔ جہاں تک اس عورت کا سوال تھا تو یہ عورت کو جو زیادہ ہی منہ پھٹ تھی اور کچھ زیادہ ہی بے صبری تھی، اس سے باتیں دل میں رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے ہی اس نے چودرائن کی دشمنی پال لی تھی، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ ابھی بھی وہ اسی لیے میرے پاس آئی تھی تاکہ مجھ پر قابو پا سکے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے بھانجے کی کال آ گئی۔ اس کی کال سننے کے لیے میں سائٹ پر گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب جلدی سے اس وقت گھر سے باہر لگے جامن کے پیڑ کے قریب آئیں۔ میں تیزی سے اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس طرف سے چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ گھر میں اس وقت بہت سارے مہمان موجود ہیں جنہیں میں نے ہی دیکھنا ہے، مگر بھانجے کی بات سے زیادہ ضروری بات کوئی بھی نہیں تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اسے میری بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میری بیٹی واپس آ جائے اور میں اس کی عزت کے ساتھ رخصتی کر دوں۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، پھپھو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کرو، مجھے پہیلیاں مت بجھواؤ، بلکہ صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی اس بارے میں ہمیں صحیح خبر تو نہیں ملی، لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے تو خبر یہی ہے کہ آپ کی بیٹی کے نمبر کو ہم نے ٹریس کیا ہے اور جس گاڑی میں اس کا موبائل ملا ہے وہ گاڑی تقریباً 5 منٹ پہلے ہی کھائی میں گری ہے اور اس گاڑی میں سے 5 لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں، 3 عورتیں ہیں اور 2 مرد ہیں۔ اپنے بھانجے کی بات سن کر میں نے اپنا دل تھام لیا۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے جلدی سے سہارا دیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری گڑیا نہیں ہوگی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی پر خود غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس سے اس نادانی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ نہ جانے وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ جہاں تک میں اپنی بیٹی کو جانتی تھی تو میری بیٹی کسی لڑکے کے چکر میں بھی ملوث نہیں تھی۔ جو میں کہتی کہ وہ کسی لڑکے کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، میری بیٹی کو کسی بھی لڑکے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میری چھوٹی بیٹی کبھی سے مذاق میں کچھ کہہ دیتی تو وہ فوراً سے رونے لگتی اور میرے پاس شکایت لگانے کے لیے آ جاتی۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹتی اور اسے سمجھاتی، جبکہ دل ہی دل میں خود بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ پتہ نہیں میری معصوم سی بیٹی کس حال میں تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس طرح کی چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ کافی دیر تک میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا، سب لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میرا بھانجا مجھے کہنے لگا، خالہ اب آپ جلدی سے اندر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سب لوگوں کو شک ہو جائے۔ میں نے ایک گہری سانس دی اور اسے کہا کہ شک تو کسی نہ کسی حد تک سب کو ہو ہی گیا ہے، لیکن آپ ان کے شک کو یقین میں نہ بدلیں اور جلدی سے یہاں سے جائیں، تب تک میں گڑیا کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔
میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دی۔ مجھے جمال پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کم از کم مجھ سے ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی میرا دل اسی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہوگی یا نہیں۔ جب میں شادی ہال کے اندر گئی تو وہاں پر دولہا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے زندگی میں پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ماں بھی مجھے یہی بتاتی تھی کہ یہ بچپن سے ہی بہت خاموش طبع ہے اور بہت کم ہی کسی سے بات کرتا ہے اور مسکراتا تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ تقریباً اس کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور ان تمام ملاقاتوں میں یہ ایک بار بھی نہیں مسکرایا تھا، مگر یہ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھے دوبارہ سے اپنی بیٹی پر غصہ آنے لگا، جس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نہ صرف میرا بلکہ اپنے شوہر کا بھی دل توڑ دیا تھا۔ اس کے شوہر شادی کے لیے کتنا زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس کی بدبخت بیوی نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی، اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن جھکا دی اور مجھے کہنے لگا دراصل امی کی صبح اچانک ہی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں ہسپتال داخل کروا دیا ہے۔ امی تو بہت ضد کر رہی تھی کہ وہ ساتھ چلیں گی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر انہیں ساتھ لے آیا تو طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب عورت آئی تھی۔ اس نے اس عورت کا مجھ سے تعارف کروایا اور مجھے بتایا کہ یہ عورت اس کی خالہ ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بالکل بھی اس کے ماں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، جبکہ اندر ہی اندر میں انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شور اٹھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب رخصتی کرو۔ اس کی خالہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ ابھی تک تمہاری بیٹی تیار کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ ارے دلہن کو تو پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے تاکہ جب دلہا آئے تو عزت کے ساتھ نکاح ہو سکے۔ میں نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، ان کا بھانجا انہیں ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا، خالہ خدا کے واسطے کبھی تو خاموش ہو جایا کریں۔ اور پھر مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، آنٹی میں آپ سے ان کی باتوں کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے گہری سانس دی اور اس سے کہا، بیٹا دراصل میک اپ والی ہی دیر سے آئی تھی، ورنہ تو کب سے تیار ہونے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا داماد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے آپ کو کسی بھی قسم کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جتنا وقت لینا ہے آپ اتنا وقت لے لیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی خالہ کی باتیں سن کر مجھے سچ مچ بہت غصہ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف گئی تاکہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں۔ خدا کا شکر تھا کہ میری بیٹی تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بھانجیوں کو کہا کہ اب اسے جلدی سے باہر لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسٹیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ بالکل بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اقرا نہیں بلکہ گڑیا ہے۔ وہ چہرے سے کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اچانک ہی ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، تمہاری بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اب وہ مجھ سے ذاتی سوال کر رہی تھی، جبکہ اس سوال کی اجازت میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دی تھی۔ میں چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر وہ جلدی سے دھیمے انداز میں مسکرانے لگی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کرنا، میرا مقصد تمہیں غصہ دلانا نہیں تھا، بلکہ میں تو جو کچھ دیکھ رہی ہوں بس وہی کہہ رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے دیکھنے کا انداز بہت ہی برا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تم دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے پاؤں پٹ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کسی بھی گاؤں کی عورت کے قریب جا کر کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہہ دیں گی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جائے گا۔
نکاح تو ان دونوں کا 2 دن پہلے ہی ہو چکا تھا، اب صرف اور صرف رخصتی باقی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہن کو قرآن کے سائے میں اس گھر سے رخصت کر دیا۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے دل کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ دل میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اپنی اس حالت سے میں خود بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری چھوٹی معصوم بیٹی اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش میں ہے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ بس کسی طرح سے اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بڑی بیٹی پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو ہمارے منہ پر کالک مل کر نہ جانے کہاں پر چلی گئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب میری پڑوسن میرے پاس آئی اور مجھ سے تجسس سے پوچھنے لگی، تمہاری چھوٹی بیٹی کہاں پر ہے؟ تمہاری چھوٹی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ نہ تو میں نے اسے رخصتی کے وقت دیکھا ہے اور نہ ہی وہ ابھی کہیں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ میری کمروں میں جھانک کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں انتہائی گونجتی آواز میں چلا گئی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں صحن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں سب لوگوں کو بتا دیتی کہ میری بڑی بیٹی بھاگ گئی ہے اور وہ ذلت برداشت کر لیتی۔ کم از کم وہ ذلت اس تکلیف سے تو بہتر تھی۔ اب نہ تو میرے پاس عزت تھی اور نہ ہی بڑی بیٹی تھی اور نہ ہی چھوٹی بیٹی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اسے کہا کہ تمہاری امی سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تمہاری امی نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ معصومیت سے کہنے لگا، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اسی دوران ہی عصر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے وضو کرنے کے لیے اٹھی، کیونکہ اب صرف نماز ہی تھی جو میرے دل کو سکون پہنچا سکتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک میں بیٹھی روتی رہی اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری کون سی بیٹی کو زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ میری بڑی بیٹی کی منگنی کو تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ایک معمول سا دن تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ہی ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت موجود تھی جو سونے میں لدی پھدی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہنے لگا، خالہ آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے پاس بھی سب کچھ ہوگا۔ آپ کا بیٹا آپ کو یہ سب کچھ بنا کر دے گا۔ اب کہ میں نے سوالیہ نظروں سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کچھ زیادہ ہی شوخا ہو رہا تھا۔ مجھے اس طرح کے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ ایک تو میں جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہاں پر کیوں آیا ہے، اور دوسرا وہ مجھ سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے میرے بچپن کا دوست ہو۔ اس سے پہلے کہ میں غصے سے دروازہ بند کرتی، اس نے دروازے میں اپنا پاؤں دے دیا، جبکہ وہ عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بہن، غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں پر تمہیں ایک بہت ہی اچھی خبر سنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس عورت کے چہرے کو دیکھنے لگی اور ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی کے چہرے کو پڑھنے میں بہت بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ وہ تھی بھی ایک امیر عورت۔ امیروں کے بارے میں میرا نظریہ بہت ہی برا تھا۔ میں ان لوگوں کو پتھر دل سمجھتی تھی اور میری یہ سوچ تھی کہ یہ لوگ غریبوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتے، بلکہ یہ غریبوں کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال میرے سامنے میری بہن کی صورت میں موجود تھی، جس سے اس کی ساس ابھی تک بہت برا سلوک کرتی تھی اور وہ ابھی تک اسے یہی کہتی تھی کہ تم ایک چھوٹے خاندان سے آئی ہو اور تمہاری حیثیت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک اسے یہی طعنہ سننے کو ملتا تھا۔
میں نے مجبور ہو کر ان لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی تھی، کیونکہ اب وہ لوگ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی بڑی بیٹی پر ڈالی جو صحن میں لگے پنجرے میں موجود طوطے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اس لڑکے کی آواز سنائی دی۔ امی، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس عورت کو میری بیٹی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گیا اور جلدی سے دائیں جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کمرے کے اندر جانے کا کہا۔ وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں نے ان دونوں کو صحن میں بٹھا دیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کسی نہ کسی حد تک مجھے اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ رشتے کے لیے آئے ہیں، مگر میں خود ان کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی۔ اسی وقت ہی گھر کا دروازہ کھلا اور میری دوسری بڑی بیٹی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ایک گہری سانس دی اور انہیں کہا کہ یہ دونوں ہی ہم شکل ہیں۔ وہ عورت تھوڑی سی پرسکون ہوئی اور پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے میرے سامنے مدعا رکھ دیا کہ وہ میری بڑی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، وہ اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت تحمل سے ان کی باتیں سنی اور پھر انہیں آخر میں انکار کر دیا۔ میری بات سن کر لڑکے کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اسے یوں انکار ہو جائے گا۔ وہ بے چینی سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر کمی کی بات نہیں ہے، دراصل میں اپنی بیٹی کی شادی اتنے بڑے گھر میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے انہیں بہت ہی مناسب الفاظ میں وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ تقریباً 1 ہفتے تک میرے گھر کے چکر لگاتے رہے۔ پھر انہوں نے میری بہن کو بھی اس رشتے میں شامل کر لیا۔ چونکہ میں ایک بیوہ عورت تھی اور میری زیادہ تر ذمہ داری میری بہن نے ہی اٹھا رکھی تھی، اسی وجہ سے ہمیشہ میں اس کی ہی بات مانتی تھی اور اس کے مشورے پر عمل کرتی تھی۔ جب میری بہن نے زیادہ اصرار کیا تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اس کے سامنے تشویش کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو میری بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری بہن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم میری بات پر یقین رکھو کہ تمہاری بیٹی بہت زیادہ خوش رہے گی، کیونکہ یہ لڑکا میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے باتیں کی ہیں، میں اس کی ماں سے بھی ملی ہوں، یہ دونوں بہت ہی اچھے ہیں۔ میں نے اب سب کچھ اپنی بہن پر ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ اب کچھ زیادہ ہی میرے گھر میں چکر لگانے لگے تھے۔ جب بھی وہ آتے تو ہمارے لیے ڈھیر سارا سامان لاتے۔ میں نے انہیں کئی بار منع کیا تھا، لیکن لڑکا ہر بار مسکراتے ہوئے کہہ دیتا کہ یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، اور بعض اوقات تو ایسی باتیں کر دیتا کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ اب وہ مجھے بالکل اپنے بیٹوں جیسا لگنے لگا تھا۔ میں نے جیسا داماد سوچا ہوا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ نہ صرف وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی میری بیٹی کو بھی تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی سے ملنے کی ضد کی تھی، ورنہ آج کل کے نوجوانوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، جو منگنی کے بعد ہی اپنی بیویوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے جب اپنی بیٹی سے اس کے منگیتر کے بارے میں پوچھا تو اس نے معصومیت سے کہا کہ اس کی اپنے منگیتر سے بات نہیں ہوتی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا اور اس سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ جہاں تک میری چھوٹی بیٹی کی بات تھی تو وہ تھوڑی شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ اپنی بیٹی کی معصومیت کو مد نظر رکھ کر مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ رات 8 بجے کے وقت سامنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ جا کر کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بڑی بیٹی موجود تھی۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں تیزی سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، امی مجھے میرے سسرال لے چلیں، مجھے میرے سسرال لے چلیں۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اگر اپنے سسرال جانے کی اتنی ہی تمنا تھی تو گھر سے بھاگی کیوں؟ وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، جمال بھی وہیں پر موجود ہے۔
اب اپنی بڑی بیٹی کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اسے اس کے گھر کی طرف لے گئی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا داماد کھڑا تھا۔ قریب ہی جمال موجود تھا۔ اس نے میرے داماد کو ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی تھیں۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ انسان لڑکیوں کا بزنس کرتا تھا۔ یہ گاؤں میں جاتا اور وہاں سے غریب لوگوں کی خوبصورت بیٹیوں سے نکاح کرتا تھا اور پھر انہیں دوسرے ملک بھیج دیتا تھا۔ میں تیزی سے اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس گئی۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بیٹی محفوظ ہے۔ جہاں تک میری بیٹی کا سوال تھا تو اسے اس کے شوہر نے ہی باہر بات کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر اس نے میری بڑی بیٹی کو بے ہوش کر کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ انسان حد سے زیادہ چالاک تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر بڑی بیٹی نہ ہوئی تو میں اپنی چھوٹی بیٹی سے اسے بیانے کی کوشش کروں گی۔ اس طرح سے وہ ایک تیر سے دو شکار کر لیتا اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا اگر میری بڑی بیٹی اس گاڑی سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ ایک محفوظ مقام پر جا کر اس نے ہی جمال کو کال کی اور اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ جب جمال کو پتہ چلا تو وہ پہلی ہی فرصت میں میرے داماد کے گھر چلا گیا۔ میرا داماد اس وقت میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ اس میں بہت بری طرح سے ناکام ہوا۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو دوبارہ حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بڑی بیٹی کی جمال کے ساتھ ہی شادی کر دی اور اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بھی ایک مناسب رشتہ دیکھا۔ ایک بات کا مجھے سبق مل گیا تھا کہ ایسے لوگوں جن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ جانتے ہوں ان پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو، چاہے وہ کتنے میٹھے کتنے اچھے ہی کیوں نہ ہوں۔ کم از کم بیٹیوں کے معاملوں میں اچھی طرح سے تفتیش کرنی چاہیے۔